سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی ایک بار پھر ایک اور کتاب لکھنے کی پاداش میں اپنے سابق ادارے کی گرفت میں پھنستے نظر آتے ہیں، کیونکہ ریاست پاکستان ان کا نام ECL سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 اکتوبر سن 2020 کو اپنی پینشن اور مراد کی بحالی کی نوید سننے والے سابق DGI نے 20 نومبر کو اپنا نام ECL سے نکلوانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق سربراہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھنے کے جرم میں ان کی پینشن بند کر دی گئی تھی اور ان کا نام ECL پر ڈال دیا گیا تھا۔ تاہم باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں اسد درانی کی دوسری کتاب آنر امنگ اسپائز بھارت میں مارکیٹ ہونے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف دوبارہ سے کارروائی کی جائے اور انہیں ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ رواں مہینے بھارت سے اپنی دوسری کتاب آنر امنگ اسپائز شائع کروانے والے سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ اسد درانی پہلی کتاب دی اسپائی کرونیکل سے پیدا شدہ تنازع سے ابھی پوری طرح جان نہیں چھڑوا پائے تھے کہ دوسری کتاب پر بھی تنازع ہو گیا ہے۔ اسد درانی اپنا نام ECL سے نکلوانا چاہتے ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی نئی کتاب میں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کے لتے لیے ہیں، اسی لیے ادارے نہیں چاہتے کہ انہیں پاکستان سے باہر جانے کی کھلی چھوٹ دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر کے روز ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے سے متعلق درخواست پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں ہونے والی اس سماعت میں اسد درانی کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ حکومت نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھنے سے متعلق ہونے والی انکوائری کے تناظر میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ اگرچہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے تو پھر بھی ان کا نام ابھی تک ECL پر کیوں برقرار ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ پہلے حکومت نے اسد درانی کی پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی مراد روکی تھی۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اب حکومت ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ اگر حکومت نے انہیں سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ایک مختلف کیس ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کا نام ECL میں رکھنے کی معقول وجہ بیان کرے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق محمود کھوکھر نے عدالت کو بتایا کہ وہ وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر آئندہ سماعت پر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے مذکورہ معاملے کو 4 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ واضح رہے کہ سن 2018 میں دی اسپائی کرونیکلز کے عنوان سے ایک کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی پینشن عارضی طور پر روک لی گئی تھی اور چند مہینے پہلے ہی بحال کی گئی ہے۔ 1 اکتوبر سن 2020 کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس شاہد جمیل کے روبرو سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی پینشن اور مراد کی بندش کیس کی سماعت کے دوران حکومت کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اسد درانی کی پینشن مارچ سن 2020 سے بحال کی جا چکی ہے۔ تاہم را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کی پاداش میں سابق ISI چیف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کر دیا گیا تھا اور پاک فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک انکوائری کروانے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس کتاب میں ایبٹ آباد کا اسامہ آپریشن اور مقبوضہ کشمیر میں کارگل سمیت دیگر معاملات کو بیان کیا گیا تھا۔ کتاب منظر عام پر آنے کے بعد فوج کی جانب سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزارت دفاع نے باضابطہ طور پر اس معاملے میں ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں اسد درانی کے خلاف فارمل کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا تھا۔ سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو اپنے بیانات پر پوزیشن واضح کرنے کے لیے جنرل ہیڈ کوارٹر بھی طلب کیا گیا تھا۔ پھر فروری سن 2019 میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، جس میں وہ ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ DG ISPR نے نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ اسد درانی کو بطور ریٹائرڈ آفیسر فوج سے جو پینشن اور مراد مل رہی تھیں وہ روک دی گئی ہیں، تاہم ان کے رینک کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے 2 برس بعد رواں برس نومبر میں اسد درانی AS دولت کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب دی اسپائی کرونیکل سے پیدا شدہ صورتحال اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں تختہ مشق بنانے سے متعلق آنر امنگ اسپائز کے عنوان سے ایک طنزیہ روداد بھی لکھ چکے ہیں۔ اگرچہ اس کتاب کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ فکشن یعنی افسانوی کہانی ہے اور کسی بھی قسم کے حقیقی واقعات سے اس کتاب کے مندرجات کی مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی، تاہم کتاب پڑھنے سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اس میں پاکستان پر روز اول سے حکمرانی کرنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کس جاندار طریقے سے تنقید کے نشتر چلائے گئے ہیں۔ اسد درانی کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہ اشاروں کنایوں میں مختلف واقعات اور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ اور پاک بھارت مخاصمت سے واقف کوئی بھی شخص آسانی سے جان لیتا ہے کہ اسد درانی کا اشارہ
किस वाक़े या किस शख्सियत की जानिब है। रवां बरस 1 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इस्तफसार पर रियासती नुमाइंदे ने यह इंकशाफ करके खुद असद दुरानी और पूरी कौम को हैरान कर दिया था कि साबिक ISI चीफ की पेंशन और मराद इसी साल मार्च में बहाल की जा चुकी हैं, ताहम इनका नाम ECL से निकालने का मामला जूं का तूं रहा और अब इस हवाले से जनरल रिटायर्ड असद दुरानी सरगर्म हो चुके हैं कि अगर इन पर लगे इल्ज़ामात ख़त्म करके पेंशन, मराद और रैंक बहाल कर दिया गया है तो फिर इनका नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज होना चाहिए। ख्याल रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को 27 साल कबल फ़ौज से बेदखल किया गया था। फ़ौज की जानिब से पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हरवाने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में IGI बनाकर सियासतदानों में रकूम तकसीम करने से मुताल्लिक असगर खान केस में असद दुरानी का नाम आने के बाद इन्हें ISI से GHQ बुलवा लिया गया था और फिर जब दोबारा ये पता चला कि वो सियासी अमूर में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं तो इन्हें क़ब्ल अज़ वक्त रिटायर यानी फ़ौज से फारिग कर दिया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।